السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نزلہ زکام اور فلو کے اندر فرق کیا ہے، کامن کولڈ اور فلو کے اندر فرق کیا ہے۔ جو کامن کولڈ ہے یہ 200 سے زیادہ جو ہے ریسپیریٹری وائرسز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، رائنو وائرسز، پیرا انفلوئنزا وائرسز، انٹیرو وائرسز، کووڈ وائرسز، تو یہ سارے جو ہیں کامن کولڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو فلو ہے یہ انفلوئنزا وائرس ٹائپ اے اور ٹائپ بی کرتا ہے۔ اب ہم ان دونوں کی علامات کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے علامات میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جو کامن کولڈ ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، اس کے اندر بخار کی جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ہلکا بخار ہوتا ہے، 101 سے بخار کم ہوتا ہے۔ اور جو فلو ہوتا ہے، فلو کے اندر بخار بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، 101 سے جو ہے اوپر ہوتا ہے بخار۔ اور جو کامن کولڈ ہے، جو نزلہ زکام ہے، اس کی علامات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں، اور جو فلو ہوتا ہے اس کی علامات ود ان آرز جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی علامات کو 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں سٹارٹ ہونے میں کامن کولڈ کی۔ اور کامن کولڈ جو ہے وہ کم خطرناک اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی کوئی سیریس کمپلیکیشنز نہیں ہیں۔ جو فلو ہے اس کی کافی سیریس کمپلیکیشنز ہیں، جن میں نمونیا ہو سکتا ہے اور لائف تھریٹننگ ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کامن کولڈ ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، اس میں جسم میں تھکاوٹ، سر درد نہیں ہوتا، مطلب ہوتا بھی ہے تو بہت مائلڈ سا ہوتا ہے۔ لیکن جو فلو ہوتا ہے اس کے اندر جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اس میں سر درد بہت زیادہ کامن ہے۔ اور جو نزلہ زکام ہے اس کے اندر ناک بند ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، یہ اس کے اندر بہت کامن ہے۔ لیکن فلو کے اندر ناک بند نہیں ہوتا، چھینکیں بھی اتنی نہیں آتی۔ لیکن اس کے اندر جو فلو ہے اس میں باڈی جو ہے تھک بہت جاتی ہے، باڈی ایگزاشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، سویئر قسم کی ہوتی ہے، آپ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اور جو فلو ہے اس کے اندر کھانسی، چیسٹ ڈسکمفرٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت کامن ہے، سویئر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو کامن کولڈ ہے اس کے اندر کھانسی وغیرہ مائلڈ ٹو موڈریٹ ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کامن کولڈ میں گلا خراب ہونا بہت کامن ہے، لیکن جو فلو ہے اس کے اندر گلا خراب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، تو کبھی کبھار اس کے اندر جو ہے وہ گلا خراب ہو سکتا ہے۔ اب ان دونوں سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو کامن کولڈ ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، یہ سیلف لیمٹنگ ہوتا ہے، اور ود ان 3 to 4 days یا 5 days کے اندر یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جو فلو ہے بیسیکلی وہ کبھی کبھی لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے، اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس میں اگر برونکائٹس ہو گیا، نمونیا ہو گیا، تو اس طرح کا اگر کوئی انفیکشن ہو گیا تو وہ لائف تھریٹنگ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو زیادہ ڈیوریشن لگ سکتا ہے، اور اس کو 1 ویک سے 2 ویک بھی لگ سکتے ہیں، 3 ویک بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جو انفلوئنزا ہے، جو فلو ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت جو ہے نزلہ زکام کے۔ تو ان کو بچاؤ دونوں کا سیم ہی ہے، آپ نے ہاتھ صاف کرنے ہیں، جو ہے ہینڈ واش کرنے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے کانٹیکٹ میں ایسا پرسن ہے جس کو فلو ہے یا نزلہ زکام تھا تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ ان دونوں میں جو ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہی آپ کرنا ہوتا ہے۔ جو کامن کولڈ ہوتا ہے اس کا کوئی سنگل کیور نہیں ہے، تو اس میں سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پین کلرز اوور دا کاؤنٹر استعمال کی جاتی ہیں، پیراسیٹامول وغیرہ ہو گیا، نیزل ڈیکنجسٹنٹ، اینٹی ہسٹامین وغیرہ بھی اس کے اندر استعمال کرائے جاتے ہیں، سنیزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو۔ اور دوسرے نمبر پہ اس میں آپ زنک بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو زنک جو ہے ہمارے ڈیفینس سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، تو آپ اس کے اندر زنک بھی جتنا جلدی لیں گے تو اتنا جلدی جو ہے آپ کی علامات میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن جو فلو ہے اس سے بچنے کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ جو ہے انفلوئنزا ویکسین جو ہے سپٹمبر اور اکتوبر کے منتھ میں آتی ہے، تو وہ آپ اگر ایک شاٹ لگوا لیتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ اس فلو سے بچ سکتے ہیں، اور جو ہے سیریس کمپلیکیشن سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور جو فلو ہے اس میں اوور دا کاؤنٹر کف، اور اس چیز کے لیے جو میڈیسن ہے وہ ینگ بچوں میں بالکل بھی نہیں استعمال کرانی چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں، بعد میں کوئی بھی اس طرح اوور دا کاؤنٹر جو بچوں میں ہم کف سپریسنٹ یا اس طرح کی جو کوئی بھی میڈیسن ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں، بعد میں اپنے بچوں میں جو ہے وہ یوز کرائیں، تاکہ کوئی سیریس کمپلیکیشن نہ ہو سکتا ان میں کوئی نمونیا ہو چل رہا اور آپ کو اس طرح کی میڈیسن یوز کرائیں اور بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔